بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر لائف پوڈ کاسٹ. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع بہت ہی دلخراش موضوع ہے. گزشتہ ایک دو روز سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان نامی جو شخص ہیں وہ کسی اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس میں بدفعلی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ابھی ٹویٹر پہ جائیں، میں ابھی ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو ٹویٹر کے اوپر پچھلے 1 گھنٹہ پہلے مفتی عزیز الرحمان ٹاپ ٹرینڈ پہ تھے. اگر ابھی بھی آپ جائیں گے ٹویٹر پر تو آپ کو جو ٹاپ 10 ٹرینڈز ہیں اس کے اندر مفتی عزیز الرحمان کی وہ ویڈیو اور اس کے اوپر لوگ کومنٹ کرتے، ٹویٹ کرتے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں یہاں پر مفتی عزیز الرحمان کی فعل کو یا ان کے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں آیا، یا میں ان کو اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن اوورآل جس چیز نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیا وہ اس ہیش ٹیگ کے اوپر جو لوگ ٹویٹ کر رہے تھے اور جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ایک بہت دردناک نیریٹو ہے. بہت ہی اس کے اوپر ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جس کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے، وہ سارے نیریٹو کو دیکھ کے اس کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے. نیریٹو کیا بلڈ کیا جا رہا ہے؟ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی منظر عام پر آتا ہے، تو نیریٹو یہ بلڈ کیا جاتا ہے کہ اس سب کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ مدارس ہیں، اس سب کے ذمہ دار مولوی ہیں، اور علماء کے اوپر تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اسلام اور اہل اسلام کے اوپر تنقید شروع کر دی جاتی ہے. فرسٹ آف آل ہمیں ایک بات دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا اس طرح کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ کیوں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ خیر، اگر ہم اس پرٹیکولر ویڈیو کی یا اس پرٹیکولر واقعے کی بات کریں تو اس کو آپ زیادتی کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن یہ اس طرح کے واقعات دن بدن ہمیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ٹویٹر کے اوپر جو نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے اس طرح کے بدفعلی کے یا یہ جو واقعات ہیں یہ صرف اور صرف مسجد اور مدرسے کے اندر جو لوگ ہیں انہی کے اندر پائے جاتے ہیں. باقی اس کے علاوہ معاشرے کا جتنا باقی حصہ ہے وہ جیسے دودھ سے دھلا ہوا ہے. آپ کے سکولز بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، آپ کے کالجز بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، آپ کا کارپوریٹ سیکٹر بالکل دودھ سے دھلا ہوا ہے، اور معاشرے کی جتنی جگہیں ہیں وہ سب دودھ سے دھلی ہوئی ہیں. آج آ کے اگر کوئی خرابی ہے، آج آ کے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کو اسی مسجد و مدرسے کے احاطے میں رہنے والے لوگ ان کے اندر ہی نظر آئے گا، اور اس سب کا موجب بھی، اس سب کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں. میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا ہے 70 سال سے اس وقت سے اب تک حکومت بھی میرے خیال سے علماء کے پاس ہے، مولویوں کے پاس ہے. آپ کی عدالتوں کے اندر جو جج اور جو جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میرے خیال سے شاید علماء ہیں. آپ کے معاشرے کے اندر جو لوگ لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والے ہیں وہ بھی میرے خیال سے سب علماء ہیں. اور جو آپ کا سوشل سرکل ہے وہ سارا کا سارا، اس کے اندر جتنے بھی زیادہ انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب علماء اور مولوی حضرات ہیں. اس لیے آپ علماء کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ انہوں نے ابھی تک آپ کے سوشل سسٹم کو، ان واقعات کو ٹھیک نہیں کیا. آپ نے ایک مولوی کو دیا کیا ہے؟ آپ نے ایک عالم کو دیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو ایک مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. اس کا سوشل سرکل آپ نے بڑھنے نہیں دیا، اس کو معاشرے کے اندر آپ نے پنپنے نہیں دیا، اس کو معاشرے کے اندر آپ نے انفلوئنس کرنے نہیں دیا. آپ نے دیا کیا ہے مولوی کو؟ یہ سارے کے سارے معاملات، ان کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تھی، ان کو قانونی طریقے سے روکنا چاہیے تھا. یہ سارے کے سارے کام کس نے کرنے تھے؟ یہ جو ماڈرن یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہمارے حضرات آئے ہیں، جن کے پاس لا اینڈ آرڈر کا ساری سچویشن ہے، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی پارلیمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے. خیر، پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کیا بات کریں. گزشتہ پورے ہفتے سے جو ایک تماشا اور ایک جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے وہ آپ حضرات کے سب کے سامنے ہے. تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کیا توقع کریں گے؟ تو اوور آل اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، اس کا تعلق نہ تو اہل اسلام کے ساتھ ہے، نہ ہی مسجد کے ساتھ ہے، نہ ہی مدرسے کے ساتھ ہے، نہ ہی آپ اس کو کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. یہ ہمارے اوور آل معاشرے کا ایک پورا مسئلہ ہے. معاشرے کا یہ سسٹم کے اندر یہ مسائل جنم لے رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اوور آل اپنے پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ ایسا کوئی واقعہ آتا ہے تو مدارس کے اوپر تو آپ فوری ٹرینڈ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی اپنے آئیے ذرا اسکولوں کے بارے میں بھی بات کر کے دیکھیے. کیا کبھی اسکول کے اندر
بیکن ہاؤس کے اندر جو پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے تھے اور سوشل میڈیا پر آئے تھے، کیا اس کی وجہ سے، کیا اس ایک ٹیچر کی وجہ سے آپ نے پورے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہی تانا زنی کرنا شروع کر دی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کالجز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا یونیورسٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میں پرسنلی طور پر بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کس طرح سے یونیورسٹیز کے پروفیسر، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز، اگر میں یہاں پہ نام لینا شروع کر دوں اور حقائق کے ساتھ بتانا شروع کر دوں تو شاید میرے پاس وقت کم ہوگا، لیکن نام ختم نہیں ہوں گے. تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کس طرح، یہ جو سپروائزرز ہوتے ہیں، کس طرح سے معصوم بچیوں کو وہ ہیوملیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے بچیاں ان کی جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں. آپ اپنے ذرا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر چل جائیں، کس طرح سے اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک خاتون ہے اور اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. یہ تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر تو کوئی انفلوئنس نہیں تھا مولویوں کا، یہاں پر تو اہل اسلام کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا، تو یہاں پر یہ واقعات کیسے ہونا شروع ہو گئی؟ یہاں پر ان مسائل کی وجہ کیا ہونا شروع ہو گئی؟ یہ ہمارے معاشرے کی مینٹیلٹی کا اثر ہے. پھر آئیے ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھیے، میرے خیال سے آئیے، اگر آپ اوپنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے چلے ہم آج اوپنلی بات کرتے ہیں، ہم کھل کے بات کرتے ہیں. جہاں پر مدارس کے اندر غلطیاں ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر مدرسے سے کوئی تعلق رکھنے والا، اہل علم کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا کوئی اس طرح سے واقعہ کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے لٹکائیے، اس کو سب سے پہلے آپ کیفر کردات پہنچائیے. لیکن آئیے بیٹھیے، کوئی قانون سازی کیجیے، اس کے اوپر کوئی مسئلے کا حل نکالیے. اور وہاں پر بھی وہ قانون سازی نہیں کرتے، قانون سازی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس معاملے کی قانون سازی کی جائے گی تو سب سے پہلا شکار بھی ہم لوگ ہی ہوں گے. ان سب چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ کیوں قانون سازی نہیں ہونے دیتے آپ لوگ اس معاملے کے اوپر؟ آئیے اس کے اوپر بیٹھیے، قانون سازی کیجیے. آئیے ذرا آپ، جب کھل کے بات ہو رہی ہے تو آئیے پھر کھل کے بات کیجیے. ذرا آپ اپنی جو آپ کی فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے بارے میں بھی بات کیجیے، اس کے بارے میں بھی ذرا کوئی ٹویٹر کے اوپر آپ چلائیے، ہیش ٹیگ چلائیے، کوئی ٹرینڈ چلائیے. آپ فیشن انڈسٹری کے بارے میں بھی ذرا وہاں پر بھی آئیے، اس کے بارے میں بھی ذرا کچھ آپ ہیش ٹیگ چلائیے. کس کو نہیں پتا کہ کاسٹنگ کوچ کیا ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ فیشن انڈسٹری میں آنے والے جو نوجوان ماڈل ہوتے ہیں ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کس جگہ پر ان نوجوان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ انکار کر کے دیکھیے. میں ابھی کل ہی ایک بہت ہی مشہور پاکستان کے فلم ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے کچھ فلمیں ریسنٹلی ڈائریکٹ بھی کی ہیں، پروڈیوس بھی کی ہیں، اور ان کا ایک بہت ہی معروف شو ہے جس میں وہ ایکٹرز کو اور ایکٹریسز کو بلاتے ہیں. آئی تھنک سو، میرے خیال سے وائس اوور مین کے نام سے ان کا شو ہے. اس شو کے اوپر انہوں نے ایک خاتون ایکٹر کو بلایا ہوا، اور اس میں وہ ان کا شو کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی ولگر قسم کا ہے، بہت ولگر اور بہت لاؤڈ قسم کے وہ کویشچن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ پاکستانی ایکٹر جو میل ایکٹر ہیں ان کو کام حاصل کرنے کے لیے کاسٹنگ کوچ کے اوپر کس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. میں ذرا مہذب الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کے لیے. تو وہ خاتون وہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن کو انسیڈنٹلی ان کی زبان پھسل گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ شاید فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ. یہ وہ حقائق ہیں آپ کی انڈسٹری کے جو آپ کے اندر کے ہیں اور آپ کے لوگ تسلیم کرتے ہیں. دنیا کے سامنے کوئی ڈھکی ٹوپی چیزیں نہیں ہیں. آئیے اس کے اوپر بھی ایک ٹرینڈ چلائیے ٹویٹر کے اوپر، اور فیشن پوری کی پوری فیشن انڈسٹری کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرائیے. آئیے اپنی فلم انڈسٹری کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرائیے. جب آپ حق کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو بہت سچائی کا دعوے دار آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو سارے معاملات کے اوپر بات کیجیے. صرف مدرسے کے اوپر ہی کیوں؟ صرف مولوی کے اوپر ہی کیوں آپ اصل میں ان لوگوں کا ہدف اور نشانہ وہ مولوی نہیں ہے، ان لوگوں کا ہدف اور نشانہ اصل میں اسلام ہے. اچھا، جہاں ایک طرف یہ لوگ، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، جہاں ایک طرف یہ لوگ اس معاملے کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے انسٹاگرام کے ایک پیج کے اوپر ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ پوری کمپین ہوئی ہے. آپ کس کو نہیں پتا کہ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنا زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو انسٹاگرام پیج کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ از ہومو سیکشوالٹی حرام ان اسلام، اور پھر اس کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں. تو دوسری ایک طرف آپ ہومو سیکشوالٹی کے حق میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آپ اپنا کارپوریٹ سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ نائکی کا ایڈ دیکھ لیجیے. نائکی کا جو ایک ریسنٹ ایڈ تھا جس میں انہوں نے ہومو سیکشوالٹی کو سوسائٹی کے اندر اس کو نارملائز کرنے کے لیے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس کو سوسائٹی کے اندر اس کو ایکسیپٹنس دلوانے کے لیے انہوں نے لاکھوں روپے خرچے، اس کے اوپر انہوں نے ایڈ بنایا. تو ایک طرف آپ لوگ ہومو سیکشوالٹی کو
کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی ہونی چاہیے اور آپ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں. دوسری طرف ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ مدارس اور اہل اسلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی منافقت ہے بہت بڑی. آپ یا سراسر سنگ ہو جائیں یا سراسر موم ہو جائیں, آپ کا جو ایک نظریہ ہے, جو آپ کی ایک سوچ ہے, ذرا اس کو اپنائیے اور پھر اس کے اوپر آپ بات کیجیے. لیکن نہیں, جہاں پر اسلام کی بات آئے گی, جہاں پر مولوی کی بات آئے گی, مولوی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ہے, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے. تو آئیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام علماء دین آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے صفوں کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں, ہم خود سب سے پہلے ان کالی بھیڑوں کو نکال کے سامنے لے کے آئیں گے. آئیے ہمارے ساتھ مل کے اس کے اوپر قانون سازی کیجیے. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اقتلوا الفاعل والمفعول, ہومو سیکشولیٹی کے اوپر اقتلوا الفاعل والمفعول, دونوں جو کرنے والا ہے کروانے والا, دونوں کو قتل کرنے کا یہ قانون بنوا دیجیے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. زینب کا معاملہ ہوا تھا, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ ہوا تھا, ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی. ہم نے کہا آئیے قانون سازی کیجیے, اسلامی قوانین کے اوپر عمل درآمد کیجیے, حدود اللہ کا نفاذ کیجیے. اگر آپ اسلامی قوانین کو نافذ کر دیں, اس کے اوپر قانون سازی کروا دیں, میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان واقعات کے اندر بہت زیادہ کمی نظر آ جائے گی آپ کو. پھر بھی یہ ایک سوشل ایشو ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, جہاں ان کے اندر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں, وہ کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے کالجز, یونیورسٹی, آپ کی فیشن انڈسٹری جو سو کالڈ ماڈرن انڈسٹری ہے, ان لوگوں کی بات کی, وہ کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اوور آل یہ ایک فرسٹریشن کریٹ ہو رہی ہے. آپ ہر آنے والے دن کے ساتھ جب آپ نیوڈیٹی کو عام کر رہے ہیں, جب آپ ایک عورت کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, جب اس کو ایک آپ مارکیٹنگ آبجیکٹ کے طور پر سامنے لے کے آ رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ گلیمر دکھا رہے ہیں, تو اوور آل آپ ایک فرسٹریشن کریٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے اس طرح کے جنسی معاملات, اس طرح کے جنسی ہراسانی کے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اٹس اے فیکٹ. اس کے اوپر باقاعدہ سے سائنٹیفک ریسرچز ہو چکی ہیں. جب اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیے, آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے, اسلام نے خاتون اور مرد کا ایک سرکل بنایا ہوا ہے, اس سرکل کے اندر اس کو پوری آزادی دی ہے. مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر آ کے اس کی حدود کو مقید کیا ہے, خاتون کی حدود کو بھی مقید کیا ہے. اسلام کے نظریے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مرد کو کھلی آزادی مل گئی ہے. اگر کہتا ہے کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے, تو اسلام نے مرد کے اوپر بھی بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہیں. اسلام نے ہر ایک سیکٹر کو, ہر ایک سرکل کو کنٹرول کیا ہے. اگر آپ اس طرح سے مادر پدر آزادی دے دیں گے ہر ایک سرکل کو, اور آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی, آپ کے جو دل میں آتا ہے کرے, آپ بالکل کھلے آزاد ہیں, آپ بھی کھلے آزاد ہیں, تو یہ ایک حیوانوں کا معاشرہ بن جائے گا, ایک جنگل بن جائے گا. جنگل کا قانون تو بن سکتا ہے, لیکن وہ کوئی انسانوں کا معاشرہ نہیں بن سکتا. تو اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, آئیے بیٹھیے, ہمارے ساتھ ملیے. ان معاملات کے اوپر ہم آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہیں. اسلامی قانون سازی کروائیے. لیکن یہ لوگ اس بات پہ نہیں آئیں گے. ان کا مقصد قانون سازی کروانا نہیں ہے, ان کا مقصد صرف مولوی کو تانے کا نشانہ بنانا ہے, مولوی کو بدنام کرنا ہے. یہ مولوی کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو مولوی سے, علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے سیکٹر کے اندر, اگر فیشن انڈسٹری کے اندر, اگر اسکول کالجز کے اندر بات آتی ہے, تو وہاں پر وہ انڈیویجول کا فیل ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس انڈیویجول کا, یہ تو اس انفرادی بندے کا کام ہے. اس سے اس سسٹم کے اوپر بات نہ کیجیے. ایک انفرادی بندے کی حرکت کی وجہ سے آپ پورے سسٹم کو ہی خراب کر دیں گے. آپ ایک بندے کے ذاتی کام کی وجہ سے پورے سیکٹر کو ہی ختم کر دیں گے. نہیں جی, یہ تو ایک انفرادی بندے کا کام ہے, انفرادی بندے کا فعل ہے. اور اٹ سیلف آپ تو خود آزادی دے رہے ہوتے ہیں ہر فرد کو, کہ ہر فرد اپنی ذات کے اندر آزاد ہے, وہ جس طرح سے چاہے, جیسے چاہے ریلیشن رکھنا چاہے. تو وہاں پر آپ اس بندے کو آزادی بھی دیتے ہیں, اس کے حقوق کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک انڈیویجول کا فعل ہے. آپ اس طرح سے سیکٹرز کے اوپر, آپ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر, آپ یونیورسٹیز کے اوپر, آپ فیشن انڈسٹری کے اوپر, آپ مووی انڈسٹری کے اوپر, فلم انڈسٹری کے اوپر بات نہ کریں. وہ تو انڈیویجول کا فعل ہے, انڈیویجول کو سزا ہونی چاہیے. لیکن جب بات آتی ہے مدارس کی, یہاں پر بھی سب لوگ, اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب لوگ, ہم نہیں کہتے کہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, گناہ ہوتے ہیں, لوگوں سے ہوتے ہیں, خطائیں ہوتی ہیں. ہر بندہ ایمان کو اس لیول پر نہیں ہوتا, ہم مانتے ہیں اس بات کو, ہم تسلیم کرتے ہیں. لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں. اس بات کا حل کیا ہے؟ کہ حل یہ ہے کہ آپ ٹویٹر پہ جائیں
ٹرینڈس کریں، لوگوں کے اندر مزید فرسٹریشن کریٹ کریں، اور آپ لوگوں کو آپس میں لڑوائیں، میمز بنوائیں، لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنائیں، یا اس کا حل یہ ہے کہ سنجیدہ حل یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ اس کے حل کی طرف آئیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ اگر آج تک یہ معاملات ختم نہیں ہوئے، آپ جائیں ذرا باہر جا کے دیکھیں. آپ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان ریڈ لائٹ کو کراس کر کے چلا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر ہیوی فائن لگائے ہوئے ہیں. جس چیز کو سسٹم روکنا چاہتا ہے اس کو سسٹم روک پاتا ہے، اور روکتا ہے بزور بازو روکتا ہے. لیکن کون روکتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں سسٹم ہوتا ہے. پاکستان میں کب آپ نے علماء کے ہاتھ میں سسٹم دیا ہے؟ آپ نے علماء کے ہاتھ میں سسٹم دیا؟ آپ علماء کے ہاتھ میں سسٹم دیں، ان کو آزادی دیں، اس کے بعد دیکھیں آپ نتائج آپ کے خود ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو کسی ایک آدھے بندے کے فیل کو ہم آپ کی بات ہی دہرا رہے ہیں جو آپ اپنے سیکٹرز کے بارے میں کرتے ہیں. کسی ایک انسان کے فیل کو پورے کے پورے اس سیکٹر کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر آپ اس کو اس طرح سے نہیں تھوپ سکتے. اچھا، میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک عام انسان کے طور پہ اگر میں وہ ٹویٹر کے اوپر میں اس پورے تھریڈ کو دیکھتا جاؤں اور ایک ٹویٹ کے بعد دوسرا ٹویٹ دیکھتا جاؤں، تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مدرسہ مسجد کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ کوئی بچہ جاتا ہے تو وہاں پر بس دن رات اسی چیز کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر جو ہے وہ کلاس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کوئی دین کی تعلیم نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی، وہاں پر کچھ اور ہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور مدرسہ بس ایک ایسی جگہ کہ آپ نے اپنے بچے کو وہاں پر بھیج دیا یا آپ خود وہاں پر چلے گئے، تو آپ پتہ نہیں شاید دنیا کی کسی اور ہی دنیا کے اندر آ گئے جہاں پر صرف یہی کام ہے. میرے پاس اتنے اچھے الفاظ نہیں ہے کہ میں سنجیدہ الفاظ کے ساتھ ان کے جو وہ وہاں پر رائے بیان کر رہے تھے میں اس کو بیان کر سکوں. یہ ایک نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے پہلے کہا میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، انڈیویجول کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں، ضرور ہیں، لیکن آپ کمپیریزن اٹھا کے دیکھ لیجیے. آپ بلائیے، آپ جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کو بلائیے اور آپ سروے کروائیے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مدارس کا بھی سروے کروا لیجئے اور آپ کالجز اور یونیورسٹیز کا بھی سروے کروا لیجئے. آپ کے سامنے فیگرز آ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کے واقعات مدارس میں کتنے پرسنٹ ہیں، ان کی پرسنٹیج کیا ہے، اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس کی پرسنٹیج کیا ہے، کتنی زیادہ ہے، وہاں پر کس لیول کے اوپر کیا چیزیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تو پردے ڈلے رہنے دیجیے. لیکن آپ پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو یہ پرسنٹیج، یہ جنسی ہراسانی کی، یہ جنسی زیادتی کی پرسنٹیج آپ کو اس جگہ پر زیادہ نظر آئے گی، یہاں پر کم نظر آئے گی. یہ لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، یہ لوگ بھی اسی معاشرے کا پارٹ ہیں. کمیاں کوتاہیاں ان کے اندر بھی ہے، کوئی ذات کامل مکمل نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، حل وہی ہے ایٹ دی اینڈ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آئیے قانون سازی کیجیے. ہم اپنے اندر، ہماری صفوں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، ہم کہیں گے ان کو سب سے پہلے آپ آگے رکھیے، ان کو سب سے پہلے کیفے کردار تک پہنچائیے. لیکن نہیں، آپ حل کی طرف نہیں آئیں گے، آپ حل کے اوپر بات نہیں کریں گے. یہ سسٹم جو یہاں تک پہنچا ہے وہ آپ کی وجہ سے پہنچا، اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے. ہاں، ایک کام آپ ضرور کریں گے جو آپ برسہ برس سے کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ایک واقعے کو اٹھا کر اس کی وجہ سے علماء کو، مساجد کو، مدارس کو آپ تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے. ایک بہت اچھا ٹویٹ میری نظر سے گزرا انہیں ٹویٹ کے بیچ میں، جو کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جنسی زیادتی اگر کوئی سائنس کا ٹیچر کرتا ہے تب بھی یہ اتنا بڑا ہی جرم ہے اگر کوئی عالم دین کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے پورے اسلام کو اگر کوئی ایک بندہ ایسا انڈیویجول کوئی کام کر رہا ہے تو پورے مدارس کو آپ ان سب کو مورد الزام نہ ٹھہرائیے، حق کی بات کیجیے. مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مسائل حل اسی طرح سے ہوں گے کہ آپ اس مسئلے کے اوپر کوئی باقاعدہ سے قانون سازی کیجیے، اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جائیے. بصورت دیگر جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، معاملات چلتے جا رہے ہیں. آج ایک واقعہ ہوگا، ختم ہو جائے گا، کل پھر اور واقعہ ہوگا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوگا، ختم ہو جائے گا، اس طرح ختم. کوئی کسی حل کی طرف ہم نہیں جائیں گے. سو ہیئر میں کچھ یہاں پر آپ دوستوں کے کومنٹس دیکھ لوں. کومنٹس میں ہمارے پاس کیا ہیں جی؟ رانا حماد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب جناب. عمران صاحب تھینک فار بردر انفو. محمد روف صاحب کہہ رہے ہیں ایگری ود یو، تھینک یو جی، بہت شکریہ. اور بھی جن دوستوں نے کمنٹ کیا ہے آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ العزیز ویری سون اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی جو ہماری لائیو پوڈ کاسٹ ہے
اس کا ایسے سلسلہ بناؤں کہ میں اس میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے سکوں, آپ لوگ بھی لائے بھائی, اور ہم ایک گفت و شنید والے معاملے کے اندر, ایک ڈسکشن کے موڈ کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کریں. بس دیر آر سم ٹیکنیکل گلیچز, سم ٹیکنیکل پرابلمس, انشاءاللہ ویری سون ہم ان کو ریزالو کر لیں گے. پھر اس لائیو پوڈ کاسٹ کے اندر آپ دوست بھی میرے ساتھ شامل ہوا کریں گے. آپ کی رائے کیا ہے, کیونکہ پاکستانی عوام کی رائے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں جو لوگ انفلوئنشل ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں, اور ان انفلوئنشل لوگوں کے سامنے ان کی رائے جب آتی ہے تو وہ کم ہے, لیکن وہ انفلوئنشل ہے, جس کی وجہ سے ان کی رائے سامنے آتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اچھا نیریٹیو یہ ہے. ہم جیسے میں بات کر رہا ہوں, آپ لوگ بات کر رہے ہیں, آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی آواز بہت چھوٹی ہے, اتنی زیادہ انفلوئنشل نہیں ہے, اس لیے وہ اس کے مقابلے میں ایک بڑا نیریٹیو کریٹ نہیں کر سکتی, ایک کاؤنٹر نیریٹیو کریٹ نہیں کر پاتی. تو ہم نے مل کے کمیونٹی کریٹ کرنی ہے, جس سے ہم نے اپنی آواز کو بڑا بنانا ہے, تاکہ اس نیریٹیو کے مقابلے میں ہمارا کاؤنٹر نیریٹیو مضبوط ہو, ہمارا کاؤنٹر نیریٹیو اسٹرانگ ہو. اور اس طرح کے لوگوں کے پراپوگنڈے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حقائق کو دیکھیے, حقائق مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارا میڈیا یہ کام کر رہا ہے, وہ حقائق کو مسخ کر کے ہمارے سامنے لاتا ہے. اور سوشل میڈیا, لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید سوشل میڈیا بہت آزاد ہے, سوشل میڈیا میں بہت صحیح اور کریکٹ انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی. آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جتنا کنٹرول سوشل میڈیا ہے, شاید وہ مین اسٹریم میڈیا اتنا کنٹرول نہ ہو. میرا خود ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ تعلق ہے, اور میں نے باہر بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کمپنیز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کنسلٹنسی دی ہے. آئی نو کس طرح سے میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ نے ٹویٹر کے اوپر آج ہیش ٹیگ بنانا ہے, اپنے نام کا ہیش ٹیگ بنوانا ہے, جو فرسٹ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہو. 2 لاکھ روپے دیجیے, مجھے دیجیے, میں آپ کو آپ کے نام کا ہیش ٹیگ ٹویٹر پہ نمبر 1 ٹرینڈنگ پہ لا کے دیتا ہوں. تو یہ ہیش ٹیگ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹلی فیک, یہ جو نیریٹو نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹلی فیک. اس کے پیچھے ہیوی منی انوالو ہے, اس کے پیچھے لوگوں کے بہت سارے مفادات انوالو ہیں, جس کے ذریعے سے یہ نیریٹو کریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اٹ سیلف اپنی ذاتی کوشش کے ذریعے سے اپنا ایک نیریٹو بنانا ہے, اس کاؤنٹر نیریٹو کو بنانا ہے, اپنی آواز کو بڑا کرنا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی کسی بھی انسان کی اگر آپ اچھی بات سنتے ہیں تو آپ اس کو لائک کیجئے, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ اس نیریٹو کے مقابلے میں جو ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہے, مضبوط نیریٹو ہے, وہ اسٹرانگ ہو اور اس کی آواز بڑھے. ہم لوگ اکثر اچھی باتوں کو سکرول کر کے گزر جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کسی کی اوپر میم لگائیں, کسی کی عزت کو اچھالیں, ہزاروں لوگ آ جائیں گے. کسی کے اوپر تنقید کریں, ہزاروں لوگ اس کے نیچے کومنٹس لائک کرنے والے آ جائیں گے آپ کو. لیکن اچھی بات, آپ کوئی اچھی بات, کوئی پازیٹیو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں, کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں پہ لائک کرنے والا نظر نہیں آئے گا. تو ہمیں اپنے اس رویے کو, سوچ کو بدلنا ہے. اگر ہمیں اپنا ایک اسٹرانگ کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہتے ہیں, ہمیں ہر وہ بات جو بری ہے, جو نیگیٹو ہے, اس کو کنڈیم کرنا ہے, اور ہر اچھی بات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اگر آپ سوشل میڈیا آج کل کے دور میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے کہ ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا ایز اے سوشل میڈیا یوزر آپ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں. تو اپنے کردار کو پہچانیے, اپنی ذمہ داری کو پہچانیے, اچھی آواز کو, کاؤنٹر نیریٹو کو مضبوط کیجیے. پھر اس طرح سے جو یہ غلط قسم کے نیریٹو لوگوں کے جو بن رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ اپنی موت خود مر جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آج لائیو پوڈ کاسٹ سے. پھر انشاءاللہ العزیز دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.